بالغ بچہ روزہ توڑ دے تو اس کی قضا کیا ہے؟ نابالغ بچے کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نابالغ بچہ اگر روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے روزے رکھوانے چاہیے، اور پھر یوں ہی اسے روزے کے آداب اور اس کے فضائل وغیرہ بھی بیان کیے جائیں تاکہ اسے رغبت پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نابالغ بچہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کفارہ ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ علم دین سکھانے کی نیت سے بچے کو بتایا جائے کہ روزہ ٹوٹ جائے، روزہ توڑ دیا جائے تو اس کی قضا لازم آتی ہے، تو بچے کو اس کے بعد قضا ادا کرنے کی بھی ترغیب دی جائے۔ تو ترغیب دینا بہتر ہے، لیکن بچے پر اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ ایک سامعین سوال یہ کریں کہ اسلامی بہنوں کا اعتکاف بھی کیا مسجد میں ہوگا؟ اگر نہیں تو وہ کس طرح اعتکاف کریں؟ اسلامی بہنوں کا اعتکاف مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اپنی مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ کو عورتیں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مختص کرتی ہیں، تو جو جگہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مختص ہو وہ جگہ مسجد بیت ہے، اور جو اسلامی بہنیں ہیں وہاں پر اعتکاف کریں گی۔ اب یہ ہے کہ اگر پہلے سے کوئی جگہ گھر میں ایسی موجود نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہو، تو اعتکاف شروع ہونے سے پہلے کسی ایک مخصوص جگہ کی نیت کر لی جائے کہ یہ ہماری مسجد بیت ہے، اور اسے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر لیا جائے۔ تو جب نیت کر لی جائے گی اور اسے مخصوص کر لیا جائے گا تو اب اس کے بعد اس جگہ میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ اپنی شرعی سوالات کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مفتی نوید صاحب ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا ہر ہفتے میں 2 دفعہ آتا ہے، تو ابھی ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، تو آپ اپنے سوالات کے ہم سے جوابات لے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، کیا روزے کی حالت میں شیو بنا سکتے ہیں؟ شیو بنانا یہ گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو داڑھی منڈانا سخت ناپسند تھا، تو یہ گناہ کا کام ہے، اور روزے اور بطور خاص رمضان المبارک میں گناہ کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو روزہ رکھ کر شیو ہرگز نہیں کروانی چاہیے، اور روزے کے علاوہ بھی نہیں کروانی چاہیے۔ عمران مغل بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہنیں کیا صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اسلامی بہن اس طرح جماعت کروائیں صلاۃ و تسبیح کی کہ امام بھی اسلامی بہن ہی ہو، تو یہ ناجائز ہے۔ ایک صورت تو سیدھی سیدھی باطل ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی بہن امام ہے اور وہ ان سے مقدم ہے، تو ایسی صورت میں تو ان کی نماز باطل محض ہے۔ لیکن اگر جو ان کی امام ہے وہ صف کے اندر کھڑی ہوتی ہے، مقدم نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں بھی اس طرح امامت کروانا یہ مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ تو اسلامی بہنیں اپنی جماعت اس طور پر نہیں کروا سکتی کہ ان کی امام بھی عورت ہی ہو۔ تو 2 صورتیں، ایک صورت میں باطل محض ہے اور دوسری صورت میں مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ ہاں، یوں ہو سکتا ہے کہ محارم میں سے کوئی مرد، جس طرح کہ مثال کے طور پہ سگا بھائی ہے یا والد ہے یا کسی اسلامی بہن کا شوہر ہے، وہ امامت کرواتا ہے اور پیچھے جو ہے اس کی زوجہ بہنیں وغیرہ کھڑی ہو جاتی ہیں، والدہ وغیرہ کھڑی ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں حرج نہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ فرشتوں پر ایک مسلمان کا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور ان کے وجود پر ایمان رکھنا اور یہ جاننا اور یہ یقین رکھنا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد کام پر مأمور کیا ہے، تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ان کا مطلقاً انکار کرنا کہ فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، یا یوں کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کا نام ہے، یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا کافر کے لیے مغفرت کی یا ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں؟ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن مغفرت کی دعا کرنا حرام اور گناہ ہے۔ تو کیا روزے کے اندر انجیکشن وغیرہ، ڈرپ وغیرہ یہ لگانے کی اجازت ہوگی ہم کو؟ اور روزے کی حالت میں انجیکشن، ڈرپ وغیرہ یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے،
رسمی علماء کا اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک درست یہ ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کی چند شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ انسان کے جوف سے مراد کیا ہے؟ معدہ ہے، دماغ ہے، کہ جوف کے اندر منفذ کے ذریعے کسی بھی راستے کے ذریعے کوئی بھی چیز داخل کی جائے گی تو وہ روزے کو توڑ دے گی، اور اگر کوئی چیز جوف میں نہیں جاتی ہے، بدن میں داخل ہو جاتی ہے کسی بھی ذریعے سے، خون میں شامل ہو جاتی ہے یا گوشت میں چلی جاتی ہے، تو وہ روزے کو نہیں توڑتی۔ جیسے کہ کسی انسان کو بھیڑ کاٹ لے یا شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس کا ڈنک انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے، لیکن اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یوں ہی اگر سانپ کاٹ لے، سانپ کاٹنے کی صورت میں انسان کی حالت اگرچہ خراب ہو جاتی ہے اور اسے روزہ توڑنے کی رخصت مل جاتی ہے، لیکن فی نفس ہی سانپ کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ سانپ جو ہے اپنا زہر انسان کے جسم میں انجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو ان کے اندر فقہائے کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھیڑ کے کاٹنے سے، سانپ کے کاٹنے سے یہ زہر یا اس کا ڈنک وغیرہ جو ہے منفذ کے ذریعے کسی جوف کے اندر داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کے گوشت میں رہتا ہے یا زیادہ سے زیادہ خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور خون جو ہے یہ معدے کے اندر اور جوف وغیرہ کے اندر نہیں جاتا۔ تو یہی معاملات انجیکشن کے ہیں کہ انجیکشن چاہے رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، باہر دو صورت نہ تو یہ معدے کے اندر جاتا ہے، نہ ہی دماغ کے جوف میں جاتا ہے، یہ خون میں شامل ہو کر جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ڈرپ وغیرہ طاقت اور قوت کے لیے جو لگائی جاتی ہے، روزے کی حالت میں لگانا مناسب نہیں ہے، سوائے اس صورت میں کہ روزہ دار اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب وہ ڈرپ کے بغیر روزے کو پورا نہیں کر پائے گا۔ تو روزے کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ ڈرپ لگاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر روزے کی سختیاں برداشت کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ روزے کی کوئی تکلیف و سختی نہ، اور اس لیے وہ ڈرپ وغیرہ لگاتا ہے، تو یہ ڈرپ وغیرہ لگوانا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دارالفتہ سنت کا سلسلہ جاری ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی ہمارے اس سلسلے میں شریک ہو کر اپنے سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے لے سکیں۔ اچھا مفتی صاحب، روزے میں اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اس کے کچھ مسائل بیان فرما دیں؟ اسلامی بہن کا سوال ہے۔ اور روزے میں غسل فرض ہونے سے مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ٹوٹنے کی شرائط ہیں کہ خود جان بوجھ کے اپنے پر غسل فرض کیا اور غسل فرض کر کے روزہ توڑ دیا، جیسے کہ مشزنی کی یا اس طرح کا کوئی معاملہ وغیرہ کیا، یا زوجین نے آپس میں تعلقات قائم کیے جس کی بنا پر انزال ہو گیا اور روزہ ٹوٹ گیا، یا یہ ہے کہ عورت کو حیض و نفاس وغیرہ آ گیا تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، کہ حیض و نفاس کے اختتام پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سوتے میں کسی کو احتلام ہو گیا اور احتلام ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناصر علیہ طارق وغیرہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سفر میں کتنی نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ فقہ حنفی میں جمع بین الصلاتین کہ دو نمازوں کو جمع کرنا، حقیقتاً جمع کرنے کی تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ حقیقتاً جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز کے وقت میں دو نمازوں کو جمع کر لیا جائے، کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں عصر کے وقت میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا یا فلاں جگہ مجھے رکنے کا موقع ملے گا، تو وہ ظہر کو بھی قضا کر کے یہ نیت کر لے کہ میں ظہر کو بھی عصر کے وقت میں پڑھوں گا۔ اب وہ ظہر اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھے، یا مغرب و عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھے، یا ان کو پہلے کر لے کہ یہ نیت کر لے کہ ابھی چونکہ مجھے ظہر پڑھنے کا سفر میں وقت مل رہا ہے، نماز پڑھنے کا مجھے وقت مل رہا ہے اور بعد میں وقت نہیں ملے گا، تو اب میں عصر کو ظہر کے ساتھ جمع کر لوں یا عشاء کو مغرب کے ساتھ جمع کر لوں، تو یہ کہلاتا ہے صورتاً حقیقتاً نماز کو جمع کرنا، جمع بین الصلاتین اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کوئی بھی نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی اور کسی بھی نماز کو جان بوجھ کے قضا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ صورتاً جمع کیا جا سکتا ہے، اور صورتاً جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ کسی نماز کو اس کے بالکل آخری وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھا جائے، تو یہ صورتاً جمع کرنا ہو جائے گا۔ کہ جیسے میں مثال عرض کر دیتا ہوں، جیسے کہ ظہر کی نماز ہے
کہ ظہر کی نماز کا جو آخری وقت ہے اس میں ظہر کی نماز پڑھی جائے اور آدمی سلام پھیر کر فارغ ہو تو عصر کا وقت شروع ہو جائے اور پھر عصر کے ابتدائی وقت میں وہ عصر کی نماز پڑھے۔ تو اس طرح آدمی نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نماز کے وقت میں ہی پڑھی ہیں کہ ظہر کے وقت میں پڑھی ہے اور عصر کے وقت میں پڑھی ہے، لیکن صورتاً یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں نمازوں کو جمع کیا گیا ہے اور حقیقتاً ان کو جمع نہیں کیا گیا۔ تو یوں صورتاً جمع کرنے کی اجازت ہے کہ کسی ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اور اگلی نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ حقیقتاً جمع کرنا کہ ایک نماز کے وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا جائے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک اسلامی بہن پوچھ رہے ہیں کیا نابالغ کو کام پر رکھ سکتے ہیں؟ نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہے اور کام کاج کر سکتا ہے تو ان کے والدین کی اجازت سے اسے کام پر رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ہے کہ اس بچے سے کوئی بھی ایسا کام نہیں لیا جائے گا کہ جس سے اس بچے کو نقصان یا ضرر پہنچ جانے کا اندیشہ ہو۔ عمران مغل بھائی ہیں، پوچھتے ہیں کیا عورتوں پر بھی نماز تراویح پڑھنا واجب ہے؟ نماز تراویح پڑھنا تو کسی پر بھی واجب نہیں ہے، مردوں پر بھی واجب نہیں ہے، البتہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو جس طرح یہ مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے ویسے ہی اسلامی بہنوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ جماعت، جو اسلامی بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جماعت جو ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا تراویح لیکن اس کی انفرادی طور پر پڑھ لیتا ہے تو بھی یہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اولیٰ ہے، بہتر ہے۔ لیکن یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، اسلامی بہنیں اپنے گھر میں ہی نماز تراویح پڑھیں گی۔ محمد خرم ثقلین بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ میں کب صاحب نصاب ہوا تھا تو وہ زکوٰۃ کب ادا کرے؟ سوال اگر ایک مرتبہ مزید دہرا دیا جائے۔ محمد خرم ثقلین بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ میں کب صاحب نصاب ہوا تھا تو وہ زکوٰۃ کب ادا کرے؟ جس کو یہ معلوم ہو یا معلوم نہ ہو؟ شاید یہ لکھنا چاہ رہے تھے کہ معلوم نہ ہو، انہوں نے شاید نہیں لکھا اس طرح۔ معلوم ہو تو پھر تو حساب سیدھا سا ہے کہ جس اسلامی سال کے اسلامی مہینے اور جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا ہے، پورا ایک کامل سال گزارنے کے بعد اسی مہینے کی اسی تاریخ کو اس کا سال مکمل ہو جائے گا اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اور جس کو صاحب نصاب ہونا معلوم نہیں ہے کہ میں کب صاحب نصاب ہوا تھا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ غور و فکر کریں اور اپنا ظن غالب کریں۔ تو جس تاریخ پر اس کا ظن غالب ہو کہ فلاں سال کی فلاں تاریخ کو میں صاحب نصاب ہوا تھا، وہ اس تاریخ سے اپنا صاحب نصاب ہونا شمار کریں۔ حافظ عرفان یونس بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کفار کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے رمضان المبارک کی آمد کا بتانا، اس کی خوشی میں انہیں کھانا کھلانا جائز ہے؟ ان کو کھلا سکتے ہیں؟ بعض چیزیں جو ہیں مسلمانوں کی متبرک ہوتی ہیں، جس طرح کہ نیاز کا کھانا ہے اور یوں ہی قربانی کا گوشت وغیرہ ہے، یوں ہی افطاری اور سحر و افطار وغیرہ ہے۔ اس طرح کے معاملات میں تو کفار کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ کفار کو رمضان کے بارے میں بتانا، اس کی برکات کے بارے میں بتانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے ان متبرک دعوتوں کے علاوہ اگر دعوت عام کی ہے تو اس میں کفار کو اگر وہ جاننے والے ہیں، جیسے کہ پڑوسی ہوتے ہیں، آفس کولک وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو بلایا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کا اعتکاف کرنا کیسا ہے اور کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی؟ عورتوں کا اعتکاف کرنا بھی جائز ہے اور ان کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے اگر کرنا چاہیں تو۔ البتہ ان کے لیے احتیاطیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے وضو اور غسل کے لیے باہر نکلنا، کہ عمومی طور پر مساجد کے اندر فنائے مسجد ہوتی ہے اور وضو اور غسل خانے کی جگہ جو ہے فنائے مسجد میں ہوتی ہے، تو اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں جانے میں حرج نہیں ہوتا۔ لیکن اسلامی بہنیں جو اعتکاف کرتی ہیں یہ مسجد بیت میں کرتی ہیں اور مسجد بیت کی کوئی فنا نہیں ہوتی، تو اس صورت میں ان کو بلا ضرورت شرعی بلا ضرورت طبعی اور بلا ضرورت شرعی اس جگہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ ضرورت طبعی یہ ہے کہ ان کو واش روم جانا ہے، استنجا وغیرہ کرنے کی، تو یہ نکلیں گی، اس کے علاوہ نکلیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح وہ نماز کے لیے وضو کرنے کی حاجت ہے یا تلاوت قرآن پاک وغیرہ کرنے کے لیے وضو کی حاجت ہے تو یہ نکلیں گی وضو کرنے کے لیے۔
تو ان کو اجازت ہوگی۔ البتہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا چاہ رہی ہیں یا غسل کرنا چاہ رہی ہیں، اس کے لیے انہیں اعتکاف والی جگہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، نکلیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ محمد ملک وقار حسین بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے جس میں الفاظ کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو جلدی جلدی قرآن پڑھا جاتا ہے جو سمجھ نہیں آتا، تو گھر میں تراویح پڑھیں یا کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ بعض جگہ پر یہ صورتحال واقعتاً بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جو قاری حضرات یا قرآن پاک سنانے والے جو حضرات ہوتے ہیں تراویح میں، وہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور الفاظ کو چبا جاتے ہیں، نگل جاتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک پڑھنا حرام اور گناہ ہے، اور اگر معنی فاسد ہو جائیں گے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو ایسے قاری حضرات کو چاہیے کہ وہ حد سے زیادہ اسپیڈ نہ کریں اور الفاظ کو واضح طور پر پڑھیں، ان کی صحیح طور پر ادائیگی کریں۔ تو جو اسلامی بھائی وہاں پر تراویح پڑھنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو قاری صاحب ہیں، قرآن پاک سنانے والے ہیں، ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ان کو سمجھائیں کہ اس طرح وہ اپنی نماز بھی برباد کر رہے ہیں اور لوگوں کی نمازیں بھی برباد کر رہے ہیں اور ثواب کی بجائے الٹا گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ان پر انفرادی کوشش کریں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ سمجھ جاتے ہیں اور درست طریقے سے تلاوت کرتے ہیں تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر درست طریقے سے تلاوت نہیں کرتے تو پھر یہ اپنی نماز بچانے کے لیے تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ بشیر احمد بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم سے سود لے سکتے ہیں؟ اس میں سود لینا تو کسی سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مطلقاً سود کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حل اللہ بیع و حرم الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع یعنی تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ البتہ عقود فاسدہ کے ذریعے کافر سے کوئی نفع لینا کہ جس میں نہ کوئی دھوکہ ہو اور نہ ہی کوئی بدعہدی ہو، یہ جائز ہے۔ اور سود بھی ایک طرح کا عقد فاسد ہے کہ شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ تو سودی، جس کو ہم ظاہراً سودی کہتے ہیں، اس طرح کا کوئی کافر سے عقد کیا، اس میں اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اسے کوئی بدعہدی نہیں کی اور اپنی خوشی و رضامندی سے آپ کو وہ نفع دے رہا ہے، تو آپ اس کو سود سمجھ کے نہیں لیں گے بلکہ ایک نفع سمجھ کے لیں گے کہ جو کافر سے اس کی رضامندی کے ساتھ مل رہا ہے۔ اگر سود سمجھ کے لیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ناجائز ہی رہے گا۔ قوی احمد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تراویح 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ 4 رکعت کر کے تراویح پڑھنا خلاف اولا ہے، 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جائے۔ تو اسلامی بہنوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے؟ اس میں 4 رکعتیں کر کے پڑھی گئی تو یہ ہو جائیں گی۔ خلاف اولا کا مطلب یہ ہے کہ نا پسندیدہ عمل ہے، نا مناسب عمل ہے، 2 کر کے پڑھی جائیں۔ لیکن اگر کسی نے 4 کر کے پڑھی تو بھی تراویح ہو جائے گی، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک۔ باسط صاحب پوچھ رہے ہیں کہ انسان آج کل اپنے نظریں کیسے بچائے؟ اگرچہ ماحول بہت خراب ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کس طرح کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرے۔ تو بزرگان دین کے بھی واقعات ہیں، بلکہ مفتی فاروق صاحب علیہ رحمہ جن کا وصال ہو گیا، ہمارے استاد تھے وہ، تو یہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ آخری دنوں میں انہوں نے اپنی بائک جو ہے سیل کر دی تھی، اور سیل کرنے کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ بائک پر چلاتے ہوئے چونکہ سامنے دیکھنا پڑتا ہے، بائک چلاتے ہوئے نظریں جھکا کر نہیں چلا سکتے کہ نظریں جھکا کر چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اب چونکہ بائک چلاتے ہوئے سامنے دیکھنا پڑتا ہے اور سامنے بے پردہ عورتوں پر بھی نظر پڑتی ہے، تو اس لیے میں نے بائک بیچ دی ہے، اب میں پیدل ہی آتا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مفتی دعوت اسلامی کی بے حساب یہ ان کا ایک تقویٰ تھا۔ اب یہ ہے کہ جہاں ہمارے لیے ممکن ہے نظروں کی حفاظت کرنا، تو وہاں پر ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے اور اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے، اور جہاں پر بچنا ممکن نہیں ہے تو وہاں پر جانے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس، عبدالراشد بھائی ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں،
اس کو 5 مہینے گزر گئے ہیں، کیا وہ رمضان میں زکوٰۃ اس کی ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ رمضان میں چاہے تو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، یہ زکوٰۃ معجل ہے، یعنی جلدی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو آدمی پر واجب ہوتی ہے یہ کامل سال ہو جانے پر واجب ہوتی ہے، کہ اگر ان 2 لاکھ سے پہلے ان کے پاس نصاب نہیں تھا اور یہ صاحب نصاب نہیں تھے، اور 2 لاکھ آنے پر ہی صاحب نصاب ہوئے اور ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوئی، تو جس تاریخ کو ان کے پاس 2 لاکھ روپے آئے تو اس پر کامل جب 1 سال گزر جائے گا اور وہ دن آ جائے گا تو اس دن ان پر 2 لاکھ کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ 2 لاکھ کی جو زکوٰۃ بنے گی یہ 5,000 روپے بنے گی کہ 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، تو اس وقت ادائیگی واجب ہوگی۔ لیکن اگر اسی رمضان میں یہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو یہ بھی ایک افضل اور بہتر عمل ہے، اور یہ وقت سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور وقت سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دینے میں بھی حرج نہیں۔ تو مفتی صاحب کچھ لوگ اپنے کام کی وجہ سے روزہ اپنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کمانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا روزگار ہے یہ، وہ گرمی کی شدت زیادہ ہے، روزے میں کام ہم سے نہیں ہوتا، تو وہ لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس میں پوچھ رہے ہیں کیا اسی صورت میں روزہ چھوڑ کے اس کی قضا بعد میں کر سکتے ہیں؟ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے اور اسے بلا عذر شرعی قضا کرنا حرام اور گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے کام کو تبدیل کریں، اس کا متبادل کام دیکھیں۔ پورا دن کام کرنا اگر دشوار ہے تو آدھا دن کام کریں، یا پھر کوئی رات کا کام تلاش کر لیں، یا کوئی ہلکا کام تلاش کر لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو رزق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا فرمانا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں کہ جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، روزہ رکھیں، اور رزق کا آسان ذریعہ تلاش کریں، آپ کو انشاءاللہ عز و جل آسان ذریعہ مل جائے گا۔ ورنہ فقہائے کرام نے کام کاج کرنے والے کے لیے کوئی رخصت بیان نہیں کی، بلکہ یہ بیان کیا کہ اگر نان بائی ہے اور اس کو تنور پر کام کرنا پڑتا ہے، حالانکہ تنور پر کام کرنا انتہا درجے کا دشوار ہے کہ باہر گرمی کی شدت اور سامنے جو ہے آگ ہے، تو اس کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نان بائی بھی روزہ رکھے گا، اگر پورا دن کام کرنا اس کے لیے دشوار ہے تو وہ آدھا دن کام کرے اور آدھا دن آرام کرے۔ تو اگر آپ کے لیے پورا دن کام کر کے روزہ رکھنا دشوار ہے تو آپ بھی آدھا دن کام کریں اور آدھا دن آرام کریں۔ یہ ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں تحریم نامین کہ کیا لڑکے گھر میں نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ لڑکے گھر میں نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں، کہ جو تراویح کی جماعت ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ہر ایک پر لازم نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، لیکن بہرحال ایک فضیلت سے محرومی ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ مسجد میں حاضر ہونا، مسجد میں نماز پڑھنا، پھر ایک امام کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت قرات سننا، یہ اتنے سارے جو فضائل اس کو ملنے تھے ان سب سے محرومی ہے۔ ملک جلیل احمد ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نماز میں کون سے مقام پر کون سا ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر غلط ہاتھ چھوڑ دیا جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں ہاتھ چھوڑنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ سنت کا خلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے قیام ہے، قیام میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، اگر کوئی دونوں ہاتھ بھی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا حالت قیام میں تو یہ سنت کا ترک ہے، چاہے دایاں ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، بایاں ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں یا دونوں ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، ان سب صورتوں میں سنت کا ترک ہے۔ البتہ ہاتھ استعمال کرنا جو ہے چاہے دایاں ہو یا بایاں ہو، 2 مرتبہ سے زیادہ ایک رکن میں استعمال کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ احمد رضا بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو اور اس پر غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے سے اس کے بال ٹوٹیں تو کیا دم واجب ہوگا؟ حالت احرام میں غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑے گا، اور اگر ہاتھ مل پھیرنے سے جسم پر بال ٹوٹتے ہیں تو اس کے اعتبار سے صدقہ، کفارہ یا دم جو بھی ہوگا وہ لازم آئے گا، لیکن دم کا لازم آنا بہت بعید ہے، کیونکہ دم اسی صورت میں لازم آتا ہے کہ جب جسم کے، سر کے یا داڑھی کے کم از کم 1/4 بال جو ہیں وہ جھڑ جائیں، گر جائیں۔ تو نہانے کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جسم کے یا سر کے یا داڑھی کے 1/4 بال جھڑ جائیں، تو قلیل بال جھڑتے ہیں، عمومی طور پہ چند بال جھڑتے ہیں، 2 یا 3 بال جھڑتے ہیں، 2 یا 3 بال اگر جھڑے ہیں
تو اس کے اعتبار سے 2 یا 3 کھجوریں صدقہ کر دیں. اگر اس سے زیادہ بال جھڑ گئے ہیں تو پھر ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں. محمد عدنان اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جو امام داڑھی ایک مٹھی سے گھٹاتا ہو اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ ہاں، داڑھی منڈانا جو ہی ایک مٹھی سے کٹوا کر گھٹانا، یہ دونوں صورتیں حرام اور گناہ ہے. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بندے کے چہرے پر لکھا ہوا ہے اور اعلانیہ فسق ہے. یعنی اس کا جو مرتکب ہے یہ فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کو امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام. اور اگر اس کے پیچھے نماز جو پڑھی گئی ہے اس کا اعادہ کرنا واجب ہے. جاوید شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں اگر عشاء کی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی تو وطر کی نماز تنہا پڑھے کہ حکم دیا جاتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے عشاء کی جو جماعت ہے نماز ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو اس کے لیے اولا اور افضل یہ ہے کہ وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے. تو یہ اولا اور افضل ہے، لازم نہیں ہے. اگر کسی نے وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو بھی حرج نہیں ہے، وہ وطر ہو جائیں گے. اصل وجہ یہ ہے کہ جو وطر کی جو جماعت ہے یہ تابع ہے. اصل جو جماعت ہے یہ ہے عشاء کے فرائض کی جماعت ہے. تو جب فرائض کی جماعت رہ گئی ہے تو اب تابع کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. تو جو اصل ہے اگر اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے تو جو تابع ہے اس کو بھی پھر جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہے کہ عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینا کیسا ہے؟ فی نفس ہی تو عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینا، صفائی کرنا، پوچھا وغیرہ لگانا، یہ سب کام کرنا جائز ہے. لیکن بعض چیزیں بزرگان دین کے مجربات میں سے ہوتی ہیں، تجربہ شدہ باتوں میں سے ہوتی ہیں. ان میں سے ایک چیز جو ہے یہ جھاڑو دینا ہے شام میں، کہ جھاڑو دینا جو ہے یہ رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے. تو چونکہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہے، تجربہ شدہ چیزوں میں سے ہے، تو اس وجہ سے رزق کے تنگی کے اسباب میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب سے رزق میں تنگی ہو جائے، تو رزق میں تنگی سے بچنے کے لیے جھاڑو وغیرہ نہیں دینی چاہیے. طلحہ شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ روزے میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اور روزے میں آنکھ میں سرما وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کوئی دوا وغیرہ آنکھ میں ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر اور کب فرض ہوتی ہے اور اس کو کس طرح ادا کرنا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے جو مال نامی کا مالک ہو. مال نامی سے مراد وہ مال ہے کہ جس کے اندر ظاہراً یا باطناً بڑھوتری پائی جاتی ہے. جن میں باطناً بڑھوتری پائی جاتی ہے جیسے کہ سونا اور چاندی وغیرہ ہیں کہ ان کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں اور کبھی گھٹ بھی جاتی ہیں، کہ ان کے اندر نمو وغیرہ پایا جاتا ہے. اسی طرح وہ چیزیں کہ جو کرنسی کے اندر آتی ہیں، اور جو چیزیں کرنسی کے اندر آتی ہیں یہ چاندی کے حکم میں ہیں، جیسے کہ روپے پیسے وغیرہ ہیں، پرائز بونڈ ہیں، اسی طرح دیگر ممالک کی کرنسی وغیرہ ہیں. اور اس کے علاوہ سائمہ جانور، چرائی کے جانور کہ جن کو جنگلات وغیرہ میں چرایا جاتا ہے، خرد رو گھاس پر چرایا جاتا ہے، تو ان کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. تو وہ چیزیں کہ جن کے اندر باطناً یا ظاہراً نمو پایا جاتا ہے ان کے اندر زکوٰۃ ہے، جیسے کہ سونا چاندی، روپیہ پیسہ وغیرہ اور چرائی کے جانور وغیرہ. تو اگر کسی کے پاس یہ بقدر نصاب ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب ہے اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے. اب سونے میں نصاب ہے 7.5 تولے سونا، تو جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور اگر سونا ہی ہے اکیلا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اور وہ 7.5 تولے سے کم ہے تو اب ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور چاندی جو ہے یہ ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت. اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی قیمت، چاہے وہ روپے کی صورت میں ہو یا پرائز بونڈ کی صورت میں ہو یا کسی اور ملک کی کرنسی کی صورت میں ہو، تو یہ صاحب نصاب ہے، اس پر بھی سال گزرنے پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی. یہ تو ہے اب ایک سادہ سا اصول. اب اس کے بعد آ جاتی ہیں کہ دو چیزیں ہیں، دو تین چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز بقدر نصاب نہیں ہے. کہ سونا ہے تو 1 یا 2 تولے ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، اب یہ بھی بقدر نصاب نہیں ہے. چاندی ہے تو یہ بھی 3-4 تولے ہے، 52.5 تولے نہیں ہے، یہ بھی بقدر نصاب نہیں ہے.
تو ایسی صورت میں کیا اس سونے اور چاندی کے مالک پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ایسی صورت میں ان دونوں چیزوں کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا کہ مثال کے طور پہ 2 تولے سونا ہے اور 5 تولے چاندی ہے. اب ان دونوں کو لیا جائے گا قیمت کے اعتبار سے، اور قیمت کے اعتبار سے لینے کے بعد اگر یہ کسی ایک چیز کے بھی نصاب کو پہنچ جاتی ہے، سونے کے نصاب کو پہنچ جائے یا چاندی کے نصاب کو ہی پہنچ جائے، ان دونوں کی قیمت تو بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب مثال کے طور پہ 2 تولے سونا ہے، اب اس کی قیمت بن رہی ہے 80,000 روپے. یہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو 50,000 روپے سے سونا اوپر ہو گیا ہے. اور 5 تولے چاندی ہے، اس کی قیمت ہے 1,000 روپے. تو اب آدمی مالک ہے 90,000 روپے کا. اب 90,000 روپے یہ قیمت بن رہی ہے دونوں چیزوں کی. اب ہم نصاب دیکھتے ہیں 7.5 تولے سونا، تو یہ کہیں زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے. 52.5 تولہ چاندی نصاب دیکھتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی یہ تقریباً 38,000 روپے کی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل کے چاندی کے نصاب سے زیادہ ہو جاتی ہیں. تو جب 2 چیزیں مل کے چاندی کے نصاب سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو اب ان کو صاحب نصاب شمار کیا جائے گا اور ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آ جائے گی. تو ایسے ہی 2 چیزیں کہ سونا نصاب سے کم ہے یا چاندی نصاب سے کم ہے یا روپے پیسے نصاب سے کم ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جب ملائی جائیں تو چاندی کے نصاب کے بقدر بن جاتی ہیں، تو اس کو صاحب نصاب شمار کیا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آ جائے گی. اور اگر ایک ہی چیز ہے اور وہ نصاب سے کم ہے اور دوسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اس کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے اور یہ نصاب بن جائے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے، اب اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ حاجت سے زائد روپے ہیں، نہ پرائز بانڈ ہے، نہ کوئی اور کرنسی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مال نامی میں شمار کی جاتی ہے، صرف 2 تولے سونا ہے. تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کہ اکیلا سونا ہے تو اس کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. ایک اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اسے ایسا کہنا کیسا کہ ایسے روزے کا کیا فائدہ، روزہ بھی نہیں رکھو؟ اس طرح کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ ایسے روزے کا کیا فائدہ، روزہ بھی نہ رکھو. البتہ بعض اوقات بطور تحدید کے کہا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ کہا جاتا ہے. اور جو چیز بطور ڈانٹ ڈپٹ کے کہی جاتی ہے تو اس میں مقصود یہ نہیں ہوتا کہ تم روزہ نہ رکھو، بلکہ ابھارا جاتا ہے کہ جب تم روزہ بھی رکھ رہے ہو تو پھر نماز بھی پڑھو. اس میں مقصود یہ ہوتا ہے. جو آدمی کہتا ہے کہ جب تم نماز نہیں پڑھ رہے تو تمہارے روزہ رکھنے کے کیا فائدہ، تو اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو روزہ چھڑوایا جا رہا ہے، بلکہ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے، اس پر تحدید کی جا رہی ہے، اس کو ڈانٹا جا رہا ہے اس بات پر کہ جب تم روزہ رکھ رہے ہو، ایک بڑا کام کر رہے ہو، تو نماز تو اس سے آسان کام ہے، تو پھر تم نماز بھی پڑھو. تو یہ تحدید کے طور پر ہوتا ہے. تو البتہ کوئی معاذ اللہ اس نیت سے کہتا ہے کہ روزے کو چھڑوایا جائے تو یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، تو جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے بعینی ہی، ویسے ہی اس پر نماز پڑھنا بھی فرض ہے. اور نماز جو ہے یہ روزے سے زیادہ اہم ہے اور روزے سے زیادہ افضل ہے. تو روزہ رکھے نماز نہ پڑھے تو یہ بالکل غلط اور بری بات ہے، بلکہ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے. تو روزہ بھی رکھیں اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے نماز بھی پڑھیں. سالم شاہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ باقی رہے گا؟ مہربانی کر کے مسئلہ حل فرمائیں. روزے کی حالت میں احتلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سوتے میں منی وغیرہ خارج ہو جائے. تو اگر ان کو احتلام روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ان کا برقرار رہے گا. اچھا، مدنی منی کا نام ملائکہ رکھنا کیسا؟ حرج نہیں ہے ملائکہ رکھنے میں. کیا عورت روزے کی حالت میں میک اپ کر سکتی ہے اور کیا روزے کی حالت میں لپسٹک اور کاجل لگا سکتی ہے؟ ملک جلیل بھائی پوچھ رہے ہیں. اسلامی بہنیں روزے کی حالت میں میک اپ کر سکتی ہیں، لیکن لپسٹک وغیرہ لگانے میں احتیاط کی جائے کہ لپسٹک وغیرہ جو ہے اس کے ذرات وغیرہ منہ کے ذریعے حلق میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. البتہ لپسٹک جو ہے بالکل باہر لگائی ہے اور اس میں احتیاط بھی کی ہے کہ کوئی ذرہ وغیرہ حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن چونکہ اس میں خدشہ ہوتا ہے اور روزہ ایک اہم چیز ہے
تو ایسی صورت میں مناسب یہ ہے کہ لپسٹک وغیرہ نہ لگائی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کا سلسلہ کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے پھر سلسلے میں شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔